عظمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیارے نبی آقا و مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیرت کا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ ہم یہ سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ ہم سب کی اشد ضرورت ہے۔ ہم جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمارا ایمان نبی پر ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اسلام پر بھی جب ہم چلنا چاہتے ہیں دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، کس سے پوچھیں کیا کریں، پھر ہم سیرت کی طرف لوٹتے ہیں، پیروی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیروی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانتے تو ہوں، لہٰذا علم ہی ہماری ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی کرنی چاہیے۔ زندگی میں رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تو وہ بھی سیرت سے ملے گی۔ اور پھر ہم گمراہی سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آس پاس اتنے مختلف حالات، فتنے اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی سیدھا راستہ چاہیے، اور وہ سیرت سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن عبادت کرنے کو کہتا ہے، زندگی کا نظام بنانے کو کہتا ہے، دین غالب کرنے کو کہتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کو کہتا ہے۔ ہمیں سیرت کی معلومات اپنی فنگر ٹپس پر یاد ہونی چاہیے۔ ہمیں سیرت اس طرح پڑھنی چاہیے جیسے ہم ایک کہانی دیکھ رہے ہوں، ایک دور دیکھ رہے ہوں، ایک سفر دیکھ رہے ہوں۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لے کر اپنی زندگی کیسے بسر کی، قرآن کو کیسے قائم کیا۔ سیرت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال، مختصر ترین جس کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد جب وحی نازل ہوتی ہے، 13 سال کا مکی دور جس میں بہت سی مشکلات، مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ اور مدینہ جانے کے بعد 10 سال جس میں پھر اسلام نافذ ہوا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آئیے سیرت کے سفر پر چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اسی قوم سے ایک پیغمبر پیدا کر جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، اور پھر اسی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر اسی معاشرے میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ نام پہلے کسی کا نہ تھا۔ اس معاشرے میں 3 طرح کے لوگ تھے، عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ۔ ان میں ہر طرح کا گناہ پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار انسان تھے۔ آپ کو بکریاں چرانے کا بہت شوق تھا۔ 23 سال کی عمر میں آپ نے اکیلے ہجرت کی اور 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے زیر کفالت لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اتری۔ شکریہ۔